اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ کون زیادہ بہتر ہوگا دین کے اعتبار سے؟ کون زیادہ بہتر ہوگا دین کے اعتبار سے؟ ممن، اس شخص سے، اسلم وجهه للہ، جس نے پھیر دیا اپنے چہرے کو اللہ کی، جس نے سپرد کیا اپنا رخ اللہ کی طرف، یعنی اس نے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ کیا کرنے والا ہے؟ نیکیاں کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، حنیفاً، یکسو ہوگا۔ تو حنیف ایسے شخص کو ہی کہتے ہیں کہ جو بصیرت کے ساتھ، یعنی شعور رکھتے ہوئے اللہ کے غیر کو چھوڑ دے، جو شعور رکھتے ہوئے اللہ کے غیر کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے، اور اللہ کے طرف متوجہ ہو جائے، ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ حنیف کہا جاتا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ہی پیروی کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ابراہیم علیہ السلام کو دوست۔ ایک تو خلیل، خلیل اللہ، اسی سے ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ خلیل کہتے ہیں وہ شخص، یعنی جو کسی چیز کے اندر اس درجہ فنا ہونا کہ انسان کی طبیعت کیا بن جائے؟ شریعت بن جائے، کہ اس کا ہر عمل کس کے موافق ہو؟ شریعت کے مطابق، ایسے شخص کو خلیل کہتے ہیں۔ فنا کا وہ درجہ کہ جس کے اندر انسان کی طبیعت کیا بن جائے؟ شریعت بن جائے۔ اور یہ مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل تھا، اور صحابہ میں سے خاص طور پر یہ مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنی امت میں سے کیا بناتا، خلیل بناتا، دوست بناتا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا دیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ کس طرح اشارہ کر رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند مقام کی طرف۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم یہاں اس لیے دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پر اللہ کی طرف سے یہ انعام حاصل ہے کہ ان کے سلسلے سے ہی اکثر نبوت کا سلسلہ چلتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلے، اور حضرت اسحاق کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ کس سے چلا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اور وہ بھی کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں کس کا نتیجہ ہوں؟ اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا، انہی کی دعا کا میں نتیجہ۔ اسی سے ان کا لقب بھی ہے نا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، اکثر انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی چلتا ہے۔ ان کی دعا جو پہلے پارے میں آپ نے پڑھی بھی ہوگی، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جو انہوں نے چند دعائیں فرمائیں، ان میں سے ایک دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اس دعا کے نام تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہیں۔ یعنی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، اور تمام چیزوں پر اللہ کو کیا حاصل ہے؟ قدرت حاصل ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ۔ تو یہ سورت کا
29واں حکم ہے عورتوں سے متعلق۔ عورتوں سے متعلق کچھ احکام تو شروع صورت میں بیان کیے گئے، اور انہی احکام میں سے کچھ یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ تو شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ جس وقت عورتوں سے متعلق احکام نازل ہوئے نا، ان کے لیے مہر کا لزوم ہو گیا، وراثت میں ان کا حق ہو گیا، تو کچھ لوگ اس سے یہ سمجھے کہ یہ جو حکم ہے نا، کیونکہ عام طور پر زمانہ جاہلیت میں اس کا رواج نہیں تھا کہ وہ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، یا خود ہی ان سے نکاح کر لیتے تھے تاکہ ان کا مال وغیرہ وہ انہی کے پاس رہ جائے۔ تو اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ حکم جو ہے یہ کسی وقتی مصلحت کے تحت نازل ہوا ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ کیا ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا۔ تو پھر جب یہ حکم منسوخ نہ ہوا، پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دوبارہ سوال کر لیا، تو پھر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، کہ وہ آپ سے کیا کرتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، سوال کرتے ہیں آپ سے عورتوں سے متعلق۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، فیہن، کن کے بارے میں، ان عورتوں کے بارے میں، وما یتلی علیکم، اور جو کچھ تم پر تلاوت کیا جاتا ہے، فی الکتابی، کتاب اللہ میں، کس کے بارے میں، فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، ان یتیم عورتوں کے بارے میں کہ تم نہیں دیتے ان کو، ما کتب لہن، جو ان کے لیے کیا کر دیا گیا، مقرر کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا، یعنی مہر اور میراث وغیرہ۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ تم ان سے کیا کر لو، نکاح کر لو، یعنی تاکہ اس صورت میں کہ اگر اس کا جو مال وغیرہ ہے وہ تمہارے پاس ہی رہے نکاح کرنے کی صورت میں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کمزوروں کے بارے میں، من الولدانی، بچوں میں سے، اور ایک حکم یہ ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم کیا کرو، معاملہ کرو یتیموں کے ساتھ، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو حاصل کیا ہو گیا، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حکم شروع میں تھے وہی حکم اب بھی باقی ہیں، تو لہٰذا جو کوئی بھی تم میں سے بھلائی والے کام کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، جو کوئی بھی تم میں سے خیر کے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ تو خیر کا یہاں تذکرہ اس وجہ سے کر دیا گیا، اس کی اہمیت کی وجہ سے، اہتمام کی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ دونوں اعمال، دونوں طرح کے اعمال کو جاننے والے ہیں، چاہے خیر کا عمل ہو چاہے شر کا عمل۔ تو یہاں خیر کا صرف ذکر اس لیے کر دیا گیا ترغیب کے لیے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، اور اگر عورت خافت من بالها، اسے خوف ہو اپنے شوہر کی جانب سے، نشوزاً، اس چیز کا، نافرمانی کی، او اعراضاً، یا اس چیز کا، بے رخی کا، قطع تعلقی کا۔ اب یہاں صورت یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد زوجین کے درمیان کسی وجہ سے اب موافقت نہیں ہو رہی، مناسبت نہیں ہو رہی، تو اب ایک صورت تو یہاں یہ بیان، ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اسی حالت میں کیا کریں، مرد کو نصیحت یہ کی گئی کہ اب یا تو اسی حالت میں اس کے ساتھ رہے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ رکھے، یا اس کو کیا کر دے، اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ ایک صورت یہاں اس آیت میں یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اب ان دونوں کو چاہیے
کہ پہلے وہ کیا کریں، پہلے مسئلے پر وہ دونوں آپس میں بات چیت کریں اور کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب خواہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے، یعنی عورت تھوڑی سی کیا کر دے، کچھ قربانی دے دے، یا تو اپنے نفقے میں کچھ کمی کر دے، اپنے بعض حقوق معاف کر دے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے پر دونوں کیا کر لیں، صلح کر لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، تو یہ بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے بہتر ہے۔ اور دوسری طرف مرد کو بھی یہ ہے کہ وہ پھر اس صلح کے مطابق کیا کرے، عمل کرے۔ اور ایک صورت یہاں یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے مرد کو عورت کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی رغبت نہیں ہے، یا ان کی مناسبت نہیں ہو رہی، اسی طرح عورت کی مرد کے ساتھ نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود دونوں کیا کرتے ہیں، اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے پر بھی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے کیا ہے، باخبر ہے۔ تو اب اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر عورت اسے خوف ہو اپنے شوہر کی طرف سے، نشوزاً اعراض کا، بے رخی کا، نافرمانی کا، او اعراضاً یا قطع تعلقی کا، فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ دونوں آپس میں کیا کر لیں، صلح کر لیں، یعنی صلح اسی پر ہوگی کہ عورت کیا کر دے، اپنے کچھ حقوق معاف کر دے، کم کر دے، اور مرد اس پر صلح کر لے کہ وہ اب پھر اس کو کیا نہ کرے، یعنی اگر وہ عورت ایسا کر لے تو مرد اب اس کو کیا نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں۔ تو اس تعبیر میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے فلا جناح علیہما، بظاہر یہ صورت کس کی بنتی ہے، رشوت کی سی صورت بنتی ہے نا، کہ اسے کچھ دے کر اپنی بقا چاہ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنے میں زوجین کو کیا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ جائز ہے۔ اور دوسرا ان یصلحا بینہما، بینہما کے لفظ میں اشارہ ہے کہ اگر زوجین کے درمیان کوئی معاملہ، کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا بہتر طریقہ ہے کہ دونوں خود اس کو کیا کریں، حل کریں، کوئی تیسرا اس میں دخل نہ دے، بینہما کی تعبیر میں اس طرف اشارہ ہے۔ والصلح خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلح کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفسوں کے ساتھ ملحق کر دی گئی ہے الشُّحَّ، حرص، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفسوں کے ساتھ کیا کر دی گئی ہے، ملا دی گئی ہے الشُّحَّ، حرص، یعنی مرد کیا کرے گا، کہے گا کہ چلو کچھ حقوق اس نے کیا کر دیے، معاف کر دیے ہیں، تو اب اس کے ساتھ بھی ان حقوق کی معافی بھی ہو گئی ہے، یعنی میرے اوپر سے ان حقوق کی ادائیگی کا جو بوجھ تھا وہ کم ہو گیا، تو اب اس کے ساتھ ساتھ بیوی بھی میری ہے، تو اب وہ اس کو بھی اس میں کیا ہو جائے گی، رغبت ہو جائے گی۔ اس تعبیر میں اسی طرح اشارہ ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کیا کرو گے، اچھا معاملہ کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور بچتے رہو گے، آئندہ کے لیے جھگڑوں سے، منازعات سے بچتے رہو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ تو یہاں صرف اتنا تو کہا گیا کہ تمہارا یہ عمل اللہ کے سامنے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس کی جزا اور بدلہ ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اس بدلہ ذکر نہ کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس کا بدلہ بھی ایسا ہوگا کہ جو انسان کے تصور سے باہر ہو، یعنی اس کے تصور سے بڑھ کر ہو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں بنیادی اصول تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اختیاری غیر اختیاری جو معاملات ہیں ان کے اندر تو انسان اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ بیویوں کے درمیان کیا کر سکے، عدل کر سکے۔ غیر اختیاری جو چیزیں ہیں، یعنی غیر اختیاری چیزوں میں ہے کہ قلبی میلان، ٹھیک ہے، اس کی جو دلی رغبت ہے
تو وہ ممکن ہے کسی ایک بیوی کے ساتھ زیادہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ غیر اختیاری چیزوں میں تو تمہاری قدرت نہیں ہے. تو اس تعبیر میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو چیزیں تمہاری قدرت میں ہیں ان میں کیا کرنا ہے؟ برابری کرنا ہے. لیکن اس غیر اختیاری میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم بالکل ایک کی طرف ہی تمہاری ساری توجہ ہو اور جو دوسری ہے وہ بالکل کیا ہو جائے، یعنی صرف ایک نہ تو وہ پوری طرح بیوی اور نہ وہ متعلقہ ہو، یعنی اس کے حقوق بالکل ہی چھوڑ دو، ایسا بھی نہیں کرنا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قدرت نہیں رکھتے اس بات کی کہ تم عدل کرو عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم کیا رکھو، خواہش ہی رکھو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور نہ ہی اتنے میلان ہو کہ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ وہ جو دوسری ہے اس کو تم بالکل ہی چھوڑ دو کس کی طرح، كَالْمُعَلَّقَةِ، لٹکی ہوئی کی طرح، یعنی نہ تو وہ پوری شوہر والی کہلائے نہ ہی بالکل بے شوہر کے کہلائے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کیا کر لو، صلح سے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بچتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان نکاح ہوا، پھر کسی وجہ سے ان دونوں میں موافقت نہیں ہو سکی اور ناراضگیاں اس قدر بڑھتی چلے گئیں کہ نوبت علیحدگی تک آ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، ان دونوں میں سے ہر ایک کو بے نیاز کر دیں، یعنی مرد کے لیے کسی اور عورت کا انتظام ہو جائے گا اور عورت کے لیے کسی اور مرد. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، یغنی اللہ، یعنی وسعت دے دیں گے، غنی کر دیں گے، کلن، ہر ایک کو، من سعتہ، اس کی وسعت کے بقدر. وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے، حکمت والے ہیں. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تحقیق ہم نے نصیحت کی ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اب یہ نصیحت کر رہے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو. یعنی یہ جو حکم دیا جا رہا ہے تقوی کا، یہ صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں بلکہ تم سے پہلے بھی ہم نے امتوں کو یہ حکم دیا. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کیا کرو گے، نافرمانی کرو گے، کفر کرو گے، تو اس میں اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ ہی کیا ہے، غنیًّا، بے نیاز، بے پرواہ، حمیدًا، حمد کے لائق. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ کارساز. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَكِيلًا، کارساز یعنی کاموں کو بنانے والے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تمہیں لے جائیں، ایھا الناس، اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِینَ، اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ تمہیں ہی موقع دیا کہ تم کیا کرو، اچھے اعمال کرو، تقوی اختیار کرو. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قدرت بھی رکھتے ہیں کہ وہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئیں. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ کے پاس ہے دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ سننے والے، دیکھنے والے ہیں. اب یہاں پر تین
مرتبہ یہ فرمایا گیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. پہلی مرتبہ جہاں بیان کیا گیا وہاں اللہ تعالیٰ کے کرم کو، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو بیان کرنا مقصود ہے، اور دوسری مرتبہ جو لایا گیا وہاں سے اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کو بیان کرنا، کہ اگر کوئی اطاعت کر رہا ہے تو وہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اور اگر کوئی نافرمان ہے تو اس سے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کو بیان کرنا مقصود ہے. اور تیسری جگہ جہاں پر آیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، کائنات کو بنانے والے ہیں، مخلوقات کو بنانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو بیان کرنا. تو یہ تین جگہ پر یہ آ رہے، تو یہ تینوں ہر جگہ الگ الگ فوائد کے لیے آ رہے. تکرار ان میں ہے، لیکن وہ تکرار کس کے ساتھ ہے؟ الگ الگ فوائد کی طرف، الگ الگ منافع کی طرف کیا کر اشارہ کر.